انتہائی دلچسپ اعلیٰ اخلاقی اور اصلاحی سبق آموز کہانیاں، انتہائی ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کے زیر نگرانی تیار۔ زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سبھی عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید کہانیاں۔ ابھی سے سبسکرائب کر لیں یہ چینل تاکہ ہر کہانی بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ہیں ریمی۔ ان کے ہسبینڈ ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے پیچھے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تربیت کا نتیجہ۔ بیٹا جی، آپ کے ابو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس نے ایمانداری کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پوری مارکیٹ اس کو احترام کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ہمیں آپ سے یہی توقع ہے۔ امی جی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، مجھے اپنے ابو کی ایک ایک بات یاد ہے اور میں انشاءاللہ ان کا نام روشن کروں گا اور آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کے اصول پہ چلوں گا۔ شاباش بیٹا، مجھے یہی امید ہے آپ سے، آپ اپنے ابو کا نام روشن کریں گے، کیونکہ آپ کے ابو کی ایمانداری کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ نے ملکنگ کے بزنس کو ایمانداری سے روشن کرنا ہے۔ میری تربیت مکمل ہو چکی ہے اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا اور اپنے ابو کا نام بھی روشن کروں گا۔ میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ ایمانداری کا فوکس کیا اور اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر روا نہیں رکھی۔ امید ہے کہ ہمارا بیٹا ضرور اس کے نقش قدم پہ چلے گا اور ہمیں پریشان نہیں کرے گا اور ایمانداری کو فالو کرے گا۔ جو نصیب میں روزی لکھی ہے آسمان والا ضرور دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی ملاوٹ اور بے ایمانی سے کام لینا اپنی زندگی تباہ کرنے کے برابر ہے۔ میں اپنے ابو اور امی کی باتوں کو کبھی نہیں بولوں گا، کبھی نہیں بولوں گا۔ آپ کے ابو بہت ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے ابو کے نقش قدم پہ چلیں گے، اس لیے ہم آپ کو فالو کریں گے۔ جی بھائی، انشاءاللہ میں ایمانداری سے کام کروں گا۔ آپ بے فکر ہو کے اپنا دودھ کا حساب دیا ہم کریں۔ کبھی بھی آپ کے ابو کے علاوہ کسی سے دودھ نہیں خریدتے، کیونکہ ہمیں آپ کے ابو پہ ٹرسٹ تھا اور اب آپ پہ ٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ایمانداری پہ قائم رکھے۔ میرے ابو نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا، اس وجہ سے اس کی بہت عزت ہے، پوری مارکیٹ اس کی عزت کرتی ہے۔ میں ضرور اس کے نقش قدم پہ چلوں گا اور بلکہ آگے بڑھوں گا۔ امی جی، میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے ابو کے نقش قدم پہ چلوں گا اور آپ کی تربیت کا اثر دکھاؤں گا، سب لوگ مان جائیں گے۔ شاباش بیٹا، مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ ضرور اپنے ابو کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ شاباش، اور اپنے ابو کا ضرور نام روشن کریں گے۔ آپ کے ابو پوری مارکیٹ میں ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ اب اس کا بیٹا آ گیا ہے، آپ اسے ملیں، جوان آدمی ہے، اسے بہت صلاح لگ دی اور اسے اپنے بزنس پہ پھیرے۔ اب وہ ضرور ہمارے ساتھ آئے گا، ہمت سے اور جلدی سے۔ جی، اسے میں ضرور آج ہی اور ابھی جا کے ملتا ہوں اور اسے لالچ دیتا ہوں، وہ ضرور لالچ میں آ جائے گا، کیونکہ جوان کو بہت زیادہ لالچ ہوتا ہے۔ بس ابھی جائیں اور اسے تیار کریں، کیونکہ اگر وہ ہمارے لالچ میں نہیں آتا تو پھر ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کر سکتے ایسے ایمانداری کے ساتھ۔ چلے، شاباش۔ دوست کیسے ہیں؟ ہم نے تو بہت اچھے انداز سے پیسہ کمایا ہے، بڑی تیزی سے کوٹھی اور مکان بنا لیا ہے، پلاٹ بھی خرید رہے ہیں۔ جی دوست، میرا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا خاصا کما لیتا ہوں، جو نصیب ہے وہ ٹھیک مل جاتا ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ دوست، اس طرح کچھ نہیں ملے گا آپ کو، آپ جلدی سے ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ کر لیں، آپ کو 1 لیٹر کے ساتھ ڈبل ملے گا اور بہت کاروبار بڑھ جائے گا اور آپ بڑا تیزی سے کما لیں گے۔ آپ ہمت کریں یار، میرے ابو نے ہمیشہ مجھے ملاوٹ سے روکا ہے، اس سے میں نہیں کروں گا، میرا جو نصیب ہے وہ مل جائے گا۔ آپ اپنے طور پہ جو دل کرے کریں، لیکن میں نہیں کرتا۔ یار ایسے کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہیں؟ آپ ہمت کریں، ہمارے ساتھ مل جائیں، بہت کچھ کما لیں گے آپ، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو غور سے سوچیں، میں کل ملوں گا آپ سے۔
इस तरह तो वाकई में बहुत सा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बू ने हमेशा मुझे रोका है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी के बच्चों का नुकसान हो। मुझे जो नसीब है वो मिलेगा, लेकिन मैं ईमानदारी से करूँगा। अम्मी जी, मार्केट वाले कई ऑफर देते हैं, लेकिन मैंने आपकी और अब्बू की बातों पे अमल किया हुआ है। मैं कभी भी ईमानदारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करूँगा। शाबाश बेटा, हमें आपसे यही तवक्को है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऑफर आती रहती हैं, लेकिन आपने हमेशा ईमानदारी को ही फॉलो करना है और जो नसीब है वो आपको मिलेगा, लेकिन किसी के बच्चों के साथ नहीं। अम्मी जी, आप बिल्कुल यकीन रखें, आपने जो तरबियत की है, मैं कभी भी ईमानदारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है? हमने हमेशा इसको ईमानदारी का दर्स दिया है और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर इस ईमानदारी पे फॉलो करेगा और अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेगा। हाँ, दोस्त कैसे हैं? सुनाओ, आपने सोचा, क्योंकि इस तरह तो आप बहुत कम कमा रहे हैं, हम तो आपको रातों रात अमीर कर देंगे। बहुत अच्छा तरीका है। क्या प्रोग्राम आपने सोचा? नहीं यार दोस्त, मैंने ये इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया है। मैं कभी भी मिलावट वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप अपने तौर पे जो दिल करे करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे नेक तरबियत दी है। यार, आप जवान आदमी हैं, दुनिया में पैसे के बगैर कोई इज़्ज़त नहीं है। आप हमारे साथ आएँ, बहुत इज़्ज़त कमाएं, पैसा कमाएं और सुकून से रहें। आप क्यों सादा लोग हो रहे हैं? यार, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं कभी भी मिलावट वाली चीज़ें नहीं बेच सकता। ये आप अपने तौर पे करें, मुझे अपने हाल पे रहने दें। अब आप जा सकते हैं। पैसे चाहे कितने भी लालच मिले, मैं अपने अब्बू के नक्शे कदम पे ही चलूँगा और अपने अम्मी अब्बू की बातों पे अमल करूँगा। कभी मिलावट और बेईमानी का सहारा नहीं लूँगा। जो मेरा नसीब है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सरदार जी, वो ऐसे नहीं मानता, वो लालच में नहीं आता। आप ऐसा करें कि उसके माल के अंदर मिलावट माल डलवाएं और पुलिस का छापा पड़वाएं। इस तरह वो मार्केट से आउट हो जाएगा और हमें ओपन मार्केट मिल जाएगी। ऐसे वो नहीं आ रहा लालच में। शाबाश, आपने ठीक सोचा। अगर वो लालच में नहीं आता तो अब हम ऐसा करते हैं कि उसके माल के अंदर मिलावट वाली जहरीली चीज़ें डालते हैं, उसके गाहक लेंगे और उसका कारोबार ठप हो जाएगा। ठीक है उस्ताद जी, आज ही हम उसके माल के अंदर कोई जहरीली चीज़ें डाल देते हैं खुफिया तरीके से और फिर पुलिस का छापा भी डलवा देंगे। शाबाश, ये काम बहुत खुफिया तरीके से और जल्दी से करें और आज ही करें, ताकि हम उसे गिरफ्तार करवा सकें और उस कारोबार को ठप कर सकें। हमने आपके अब्बू पे एतमाद किया था, आपके अब्बू की वजह से एतमाद किया था। हमारे बच्चे बीमार हो गए, आपने मिलावट वाला जहरीला दूध बेच दिया है, हमारे सब बच्चे बीमार हो गए। आप तो बहुत बेईमान निकले। आप अपने अब्बू की बातें पे नहीं अमल किया आपने। हमारे घर में भी आपने जहरीला दूध भेजा है, हमारे बच्चे सब बीमार पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जहरीला दूध पिया है। आपके अब्बू बहुत ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन आपने मिलावट और जहरीला दूध बेचा। अब आप हमारे साथ थाने चलें, वहाँ पे रिसर्च होगी। सर, मेरे साथ ज़रूर कोई साजिश हुई है, मैंने बिल्कुल मिलावट नहीं की। कोई किसी साजिश की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो भी मिलावट करता है यही कहता है कि हमारे साथ साजिश हुई है। आपकी दुकान के अंदर जहरीला दूध पकड़ा गया है, इतने लोग बीमार हुए हैं, चलो इसको थाने में पकड़ो और हवालात बंद करो। सर, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हो गई है, आप पूरी रिसर्च करें। ये जहरीला नमक कहाँ से आया और ये सड़क कैसे मिल गया, प्लीज़ इसकी रिसर्च करें और हकीकी चोर तक पहुँचें। मैंने बिल्कुल 2 नंबरी नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं, हमने पूरे सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं, लेबॉरेटरी में इसका प्रोसेस जारी है, बहुत जल्द चोर निकल आएगा। आप परेशान ना हों, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको बरी कर दिया जाएगा और हकीकी चोर तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। बहुत लेट हो गया, मेरा बेटा आज वापस क्यों नहीं आया? आसमान वाला खैर करे, खैरियत तो हो, क्यों नहीं आया अभी तक? बहुत लेट हो गया है, मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ। माँ जी, आपका बेटा मिलावट के इल्ज़ाम में जेल में बंद है,
اس کی ریسرچ جاری ہے، بہت جلد صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ میں آپ کو اطلاع دینے آیا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے اور ملاوٹ کی وجہ سے اس کے بال سے سب کچھ برآمد ہو گیا ہے۔ کمال ہو گیا، ہم نے اتنی تربیت کی لیکن اس کا یہ اثر ہوا کہ ہمارے بیٹے نے بھی ملاوٹ کر دی۔ واو بھابھی، اب پریشان نہ ہوں، آپ کے بیٹے کے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، میں اس کے تمام کیس کو فالو کر رہا ہوں، بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا اور مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ آپ کا بیٹا بالکل بے گناہ ہے۔ شکریہ بھائی، آپ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ حقیقت تک پہنچیں کہ سازش کس نے کی، کیا ہمارے بیٹے کی تربیت میں اثر تو نہیں؟ مبارک ہو، آپ تو واقعی بے گناہ نکلے ہیں۔ چور پکڑے گئے ہیں، انہوں نے آپ کے گودام کے اندر زہریلی چیزیں پھینکی تھی دودھ کے اندر، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور اس کے الزام میں ان کو دھر لیا گیا ہے۔ شاباش بیٹا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی، آپ نے واقعی ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے خلاف سازش ناکام ہو گئی، آسمان والے نے حقیقی ملزم گرفتار کرا لیے اور آپ کا کاروبار مزید ترقی کرے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایمانداری اچھی حکمت عملی ہے، اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو کوئی سازش ناکام نہیں کر سکتا۔